السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 11 سپٹمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 7 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملک میں وقف ترمیمی بل کے خلاف رائے دینے میں محض 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC کی جانب سے رائے قبول کرنے کی آخری تاریخ 13 سپٹمبر طے کی گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے تیار کردہ QR کوڈ کے ذریعے پہلے دن سے اہتمام کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور جمعہ 13 سپٹمبر تک جاری رہے گا۔ دیگر تنظیموں جمعیت العلماء، جماعت اہل حدیث، جماعت اسلامی، رضا اکیڈمی، ملی کونسل، علماء کونسل اور دیگر تنظیموں کی جانب سے بھی مسلسل توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس بل کے خلاف رائے دینے کا کام اولین فرصت میں انجام دیا جائے۔ اس تعلق سے درمند افراد سوشل میڈیا پر بھی سرگرم ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پہلے دن سے ہی یہ کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ آراء بھجوائی جائے۔ آخری دن تک 1 کروڑ سے زائد آراء بھجوانے کا نشانہ مقرر کیا گیا۔ بورڈ کے رکن مولانا محمود خان آبادی نے بتایا کہ منگل کی شام 7 بجے تک 70 لاکھ آراء JPC کو بھجوائی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ جمعے تک 1 کروڑ سے زائد کا نشانہ بآسانی پورا کر لیا جائے گا۔ آج سبھی عام اور غریب مسلمان وقف بل کے خلاف ای میل کے ذریعے اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ اب تک وقف کے ذریعے عام مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، صرف وقف بورڈ کے ممبرز ہی کروڑپتی بن چکے ہیں۔ غریب مسلمان جو مالی طور پر پریشان ہیں، جو صحت سے متعلق پریشان ہے، جس کے علاج کے لیے اسے بھیک مانگنا پڑتا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، کئی ایک کے پاس مختلف پریشانیاں ہیں اور سبھی مالی آمدنی کے باعث ہوتے ہیں۔ ایسے میں اب وقف بورڈ کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی ریاست میں ایسے عام غریب مسلمانوں کے لیے ایسے اسکیمات شروع کریں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ وقف کو بچانے غریب مسلمان کمر بستہ ہو گیا ہے۔ اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے ایمانداری کے ساتھ غریبوں کی خدمت کریں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مبینہ تبدیلی مذہب کے معاملے میں NIA ATS کی خصوصی عدالت نے مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم سمیت 16 افراد کو متعدد دفعات کے تحت قصوروار قرار دے دیا۔ ان تمام افراد کے خلاف ملک سے غداری، مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلانے سمیت دیگر سنگین دفعات عائد کی گئی تھی۔ قصوروار قرار دیے جانے کے بعد سبھی 16 افراد کو عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سرکاری وکیل MK سنگھ کے مطابق ATS نے مجموعی طور پر 17 افراد کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی، لیکن ایک ملزم ادریس قریشی کو ہائی کورٹ سے اسٹے ملنے کی وجہ سے انہیں قصوروار نہیں قرار دیا گیا ہے۔ آج 4 شنبے کو خصوصی عدالت کے جج وویکانند شرن ترپاٹھی سبھی ملزمین کو سزا سنائیں گے۔ جن دفعات میں ملزمین کو قصوروار قرار دیا گیا ان میں 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ صدر جمہوریہ نے مرکزی وزارت داخلہ کو ایک خط بھیجا ہے۔ اس خط میں کیجریوال حکومت کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دراصل یہ مطالبہ دہلی BJP کی جانب سے کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے وزارت داخلہ کو یہ خط بھیج کر اس سے مشورہ طلب کیا ہے۔ خط میں الزام لگایا گیا ہے کہ کیجریوال جیل میں بیٹھ کر سرکار چلا رہے ہیں جو غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے، اس لیے حکومت برخاست کی جائے۔ دہلی کی ایک عدالت نے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے 2 اکتوبر تک انہیں عبوری ضمانت دی ہے تاکہ وہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں تشہیر کے لیے کشمیر جا سکیں اور انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں۔ حالانکہ انہوں نے 3 مہینے کے لیے عبوری ضمانت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عدالت نے چند ہفتوں کی عبوری ضمانت ہی منظور کی۔ واضح کہ کشمیر سے ممبر پارلیمنٹ رشید انجینئر کی باقاعدہ ضمانت کی عرضی اب تک زیر التوا ہے۔ ہڑتال ختم کر کے کام پر لوٹنے کی سپریم کورٹ کی ہدایت کے ایک دن بعد سینکڑوں جونیئر ڈاکٹروں نے مغربی بنگال کی وزارت صحت کے ہیڈ کوارٹر سوستھ بھون کی طرف مارچ کیا۔ کولکاتہ میں جونیئر ڈاکٹر سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد کافی مایوس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت نے کام پر لوٹنے کی ہدایت دی ہے مگر انصاف نہیں ملا۔ جونیئر ڈاکٹروں نے 5 مطالبات کے ساتھ یہ جلوس نکالا جس میں ہزاروں افراد اور جونیئر ڈاکٹر شامل ہو گئے۔ جونیئر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کے قتل کے 1 ماہ کے بعد بھی انہیں انصاف نہیں ملا ہے۔ ان ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ میں دماغ، آنکھ اور جھاڑو کا پورٹریٹ اٹھا رکھا تھا، جس سے انہوں نے حکومت کو پیغام دینے کی کوشش بھی کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ محکمہ صحت کے کام کاج میں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے۔ آرزیکر کالج میں بربریت اور قتل میں ملوث افراد کی شناخت، جرم کے محرکات، ملوث افراد کے لیے مثالی سزا، کمشنر ونیت گوئل کی برطرفی، محکمہ صحت کے کام کاج میں اصلاحات اور ریاست کے تمام میڈیکل کالجوں میں بے خوف اور جمہوری ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کے مطالبات حکومت کو پیش کیے گئے۔
ریاست منی پور میں تشدد کے واقعات کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ ریاست کے پولیس سربراہ اور سیکورٹی کے مشیر کی برطرفی کے لیے طلبہ کے شدید احتجاج و مظاہرے کے بعد حالات دھماکہ خیز بنے ہوئے ہیں۔ ریاست بھر میں 5 دنوں کے لیے انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہے۔ طلبہ کے احتجاجی مارچ کے درمیان سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاع ہے۔ طلبہ کے راج بھون کی طرف مارچ کو روکنے کے لیے سیکورٹی فورسز کے ذریعے آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے۔ اس دوران جھڑپوں میں 40 طلبہ زخمی ہو گئے۔ حکومت نے امپھال کے مشرقی اور مغربی اضلاع میں کرفیو اور تھوبل میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ تاہم حکومت نے ضروری خدمات جیسے کہ صحت، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، میونسپل باڈیز، بجلی، پیٹرول پمپ، عدالت، پرواز کے لیے جا رہے مسافروں اور میڈیا کو نقل و حرکت کی چھوٹ دی ہے۔ انٹرنیٹ پر پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ نے نفرت انگیز تصاویر، تقریر اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پھیلانے سے روکنے کے لیے کیا ہے۔ وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں اور ملک کی نمائندہ تنظیموں کے ذریعے یکسر مسترد کرنے کے اعلان کے باوجود اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اس بات کی مخالفت کو اسکالر ذاکر نائک سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان پر ہندوستانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ ذاکر نائک، جن کے خلاف مرکز کی مودی حکومت نے انٹرپول نوٹس جاری کر رکھا ہے، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مرکزی وزیر نے جواب لکھتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ باہر ملک میں بیٹھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرن ریجیجو نے اس کے ساتھ ہی 3 ویڈیو شیئر کیے جس میں ملی تنظیموں کی اپیل پر مختلف مقامات پر مسلمان اوقاف کے تحفظ کے لیے مہم چلاتے ہوئے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو اس کی مخالفت میں ای میل بھیجنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کرن ریجیجو نے ذاکر نائک کو جواب دیتے ہوئے لکھا، براہ کرم ہمارے ملک سے باہر بیٹھ کر معصوم مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور لوگوں کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا غلط بیانیوں کو جنم دے گا۔ ذاکر نائک نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ ہندوستانی وقف املاک کو بچائیں، وقف ترمیمی بل کو مسترد کریں۔ آئیے مل کر وقف کے تقدس کا دفاع کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی برائی ہو تو اسے روک دیں۔ ہندوستانی مسلمانوں سے یہ ایک فوری مطالبہ ہے کہ وہ اس برائی کو روکیں جو وقف کی مقدس حیثیت کو پامال کرتی ہے اور اسلامی اداروں کے مستقبل پر برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر ہم نے اس بل کو منظور ہونے دیا تو ہمیں اللہ کا غضب اور آنے والی نسلوں کی لعنت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس پوسٹ میں کم از کم 50 لاکھ مسلمانوں سے وقف ترمیمی بل کو مسترد کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سائبر سیکورٹی کو قومی سلامتی کا ایک اہم پہلو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سائبر سیکورٹی کے بغیر کسی بھی ملک کی ترقی ناممکن ہے۔ امت شاہ نے وگیان بھون میں انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کے پہلے یوم تاسیس کی تقریب میں سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی انسانی زندگی کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال بہت سے خطرات کو بھی جنم دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سائبر سیکورٹی اب صرف ڈیجیٹل دنیا تک محدود نہیں رہی بلکہ قومی سلامتی کا ایک اہم پہلو بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر سیکورٹی کے بغیر کسی بھی ملک کی ترقی ناممکن ہے۔ تلنگانہ کے وزراء اے ریونت ریڈی 16ویں فائنانس کمیشن کے صدر نشین اور اراکین سے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں خواہش کی کہ وہ مرکزی حکومت سے سفارش کر کے تلنگانہ کو ٹیکس حصے کو 41% سے بڑھا کر 50% کریں تاکہ تلنگانہ جو قرض کے بوجھ تلے دبی ہے اسے قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو سکے۔ چیف منسٹر نے اجلاس میں صدر نشین 18ویں فائنانس کمیشن اروند کو بتایا کہ ریاستی حکومت ملک کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانے مرکز کے منصوبے کے ساتھ چلنے تیار ہیں، بلکہ ریاست کو ٹریلین معیشت بنانے کی منصوبہ بندی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ملک کی سب سے کم عمر ریاست تلنگانہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کافی قرض حاصل کیا ہے اور اس کے ذریعے ریاست کی ترقی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت ملک میں مالیاتی وفاقی کو مستحکم بنانے آپ کی مدد کی خواہاں ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں جھیلوں اور تالابوں کے تحفظ میں مصروف ہائیڈرا کو عنقریب پولیس عملے کی خدمات فراہم کی جائے گی۔ غیر مجاز قبضوں اور تعمیرات کے خلاف نوٹس کی اجرائی و کرمنل کیس درج کرنے ہائیڈرا کو پولیس اسٹیشن کے اختیارات دیے جائیں گے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس، اربن لوکل باڈیز اور دیگر محکمہ جات سے اس پر مشاورت جاری ہے۔ عہدیداروں کے مطابق غیر مجاز تعمیرات کی صورت میں انہدام کے لیے جو نوٹس جاری کی جاتی ہے اس میں مہلت کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب کسی غیر مجاز قبضے کی نشاندہی کی جائے تو مالک مکان سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اسے ختم کر دیں۔ بصورت دیگر مختلف محکمہ جات سے اشتراک کے ذریعے انہدامی کارروائی کی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ انہدامی کارروائیوں میں کسی رکاوٹ کو ختم کرنے ہائیڈرا نے 3500 ملازمین کی خدمات فراہم کرنے درخواست کی ہے تاکہ اس کی سرگرمیوں میں توسیع کی جا سکے۔ ہائیڈرا عہدیدار نے بتایا کہ ہائیڈرا کی سرگرمیوں کو 2000 مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 2500 مربع کلومیٹر کیا جا رہا ہے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے حسین ساگر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن پر ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے حسین ساگر میں مورتیوں کے وسرجن پر ہائی کورٹ سے 2021 میں جاری رہنما خطوط پر عمل کی ہدایت دی۔ عدالت نے کہا کہ مٹی سے تیار مورتیاں اور موافق ماحولیات مورتیوں کا حسین ساگر میں وسرجن کیا جائے، جبکہ پی او پی سے تیار مورتیوں کا وسرجن جی ایچ ایم سی سے تیار ہونے والے عارضی کنٹوں میں کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ ہائی کورٹ کے احکام پر عمل نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست کے ادخال میں تاخیر کیوں کی گئی۔ واضح ہے کہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ وینو مادھو نے درخواست داخل کر کے شکایت کی تھی کہ وسرجن کے بارے میں 2021 میں ہائی کورٹ سے جاری احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آلوک ارادھے نے پٹیشن کو سنگل جج سے رجوع کیا تھا، جہاں آج درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے سابق احکامات پر عمل آوری کی ہدایت دینے سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ توہین عدالت کی درخواست موجودہ مرحلے میں قابل سماعت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کے بارے میں درخواست گزار سے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ مورتیوں کے وسرجن میں ہائی کورٹ کے سابق احکام پر عمل کیا جائے جو 2021 میں جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ 2021 میں ہیڈرا موجود نہیں تھا، لہٰذا تازہ درخواست کو ہیڈرا کو فریق بنانا ممکن نہیں۔ عدالت نے مورتیوں کے وسرجن میں عہدیداروں کے اقدامات کی تائید کی۔ عدالت نے کہا کہ 2022 میں عہدیداروں نے جو قدم اٹھائے تھے انہیں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ پی او پی کی مورتیوں کی تیاری پر پابندی کی ہدایت نہیں دی جا سکتی، تاہم پی او پی کی مورتیاں عارضی کنٹوں میں وسرجن کی جائے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی توقع ہے کہ 16 ستمبر کو نئی دہلی روانہ ہوں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا اور ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی اور سریدھر بابو کی دہلی روانگی کا بھی امکان ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر تلنگانہ کابینہ میں توسیع، نامزد عہدوں پر تقررات اور پردیش کانگریس کمیٹی کے عاملہ کی تشکیل پر ہائی کمان کے قائدین سے مشاورت کریں گے۔ تلنگانہ میں کابینہ میں توسیع کا معاملہ طویل عرصے سے زیر التوا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے کابینہ میں توسیع کے لیے سماجی انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے بعض ناموں پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی 16 ستمبر کو صدر کانگریس ملکاجن کھڑگے، کے سی وینو گوپال اور دیگر قائدین سے ملاقات کریں گے۔ تلنگانہ کے زیر التوا مسائل کی راہل گاندھی سے منظوری ضروری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دورے امریکہ سے واپسی کی صورت میں ریونت ریڈی کابینہ میں توسیع کی منظوری حاصل کرنے ملاقات کر سکتے ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست بھر میں ٹرانسپورٹ کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئی بسیں خریدی جائے۔ انہوں نے عوام کی ضروریات کے مطابق ان منصوبوں کو بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اختراعی حل تلاش کرنے کی تجویز پیش کی۔ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں آر ٹی سی پر جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مہالکشمی اسکیم کی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس کے ذریعے خواتین کو آر ٹی سی بسوں میں مفت سفر کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اس اسکیم کو بڑی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ تاحال 83 کروڑ خواتین کو مفت سفر کی سہولت سے فائدہ پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں خاتون مسافرین کے 2840 کروڑ روپے کی بچت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 7292 آر ٹی سی بسوں میں موجودہ طور پر اس اسکیم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے سینٹرل اور ساؤتھ زونز کے علاقوں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ انہوں نے خیرتآباد میں گنیش کمیٹی کے ارکان سے خواہش کی کہ صبح 6:30 بجے تک تمام تیاریوں کو مکمل کریں اور 70 فٹ اونچی مورتی کے وسرجن کا کام دوپہر 1:30 بجے تک مکمل کیا جائے۔ آرگنائزرز نے اس کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا۔ کمشنر پولیس نے لا اینڈ آرڈر، ٹریفک اور سیکورٹی ونگ سینٹرل زون کے تمام عہدیداروں سے آئندہ چند دنوں کے دوران ڈیوٹی کی نوعیت اور آخری دن 40 گھنٹے کے بندوبست کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں وہ ساؤتھ زون ڈی سی پی کے دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے لا اینڈ آرڈر، ٹریفک، ٹاسک فورس اور ایس بی کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے آنے والے گنیش جلوس کے بارے میں تفصیلی طور پر بات چیت کی، ساتھ ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوبست کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ سی وی آنند نے گزشتہ سال کی گئی غلطیوں اور نقائص کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں سے تجاویز حاصل کی اور منصوبے کو خطیت دی۔ حسین ساگر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کی اجازت نہ دینے ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے اس معاملے کی وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ شہر حیدرآباد کے عوام ہر سال گنیش اتسو کے موقع پر مورتیوں کا وسرجن حسین ساگر میں کرتے ہیں، جو ایک روایت رہی ہے۔ ملون راجا سنگھ نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر حقیقت میں ہائی کورٹ کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں گنیش مورتیوں کو کہاں وسرجن کیا جائے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے اپنے ایک صحافتی بیان میں موجودہ تلنگانہ حکومت پر سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کانگریس حکومت پر بھروسہ اور سیکولر جماعت سمجھتے ہوئے اقتدار پر فائز کیا، لیکن آج مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کانگریس حکومت میں اقلیتیں غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے کہا کہ الیکشن سے پہلے جھوٹے دعوے کرتے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہا ہے۔
اور ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہوئے چکنی چپٹی باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، پھر جب اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں اپنے بلند بانگ وعدوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ مسلمانوں کے مسائل کے حل تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مولانا نے کہا کہ کانگریس حکومت اقلیتوں کے مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے، لا اینڈ آرڈر بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ مولانا نے نظام آباد میں نام پوچھ کر مسلمانوں پر حملہ کیے جانے کی بھی سخت مذمت کی۔ مولانا نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے اقتدار پر فائز ہونے کے بعد سے فرقیانہ تشدد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تاریخ پرانی دہرا رہی ہے۔ جینور میں حالیہ فرقیانہ تشدد میں مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن چیف منسٹر کی مجال کے وہ لب کشائی کریں۔ ایسے حالات میں بھی چیف منسٹر کی خاموش تماشائی قابل حیرت ہے۔ مولانا نے حکومت سے یہ بھی اپیل کی کہ اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس کمیٹی میں علماء اکرام کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عوام کی صحیح نمائندگی حکومت تک کی جا سکے۔